آج کا جو موضوع ہے وہ عشر کے ان احکام کے متعلق ہے جو احکام سمجھنے بڑے ضروری ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو عشر نکالتے ہیں ان کے پاس عشر نہ نکالنے کے بھی بے شمار دلائل ہیں۔ ان ساری دلیلوں کا قرآن و حدیث کے سے وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو تم کماتے ہو، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے ہو، اس میں سے جو پاکیزہ اور حلال ہے اس کو تم خرچ کرو، اور اس میں سے بھی جو خرچ کرو جو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے زمین سے نکالا ہے۔ یعنی عشر نہ دینے کی پہلی دلیل یہ ہوتی ہے ذہن میں کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں نے پانی دیا ہے، میں نے بیج لگایا ہے، میں نے خریدا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، مما اخرجنا لکم، یہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ یعنی تیری ساری محنت کے باوجود بھی اگر ہم نہ نکالتے تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے زکوٰۃ کے متعلق، مال کی زکوٰۃ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نے کمایا ہے، اپنے ہاتھ سے محنت کی ہے، اور جو زمین کی زکوٰۃ ہے عشر، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مما اخرجنا لکم، یہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت کے لیے یہ آیہ مبارکہ ہے سورۃ الواقعہ کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا زمین سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یہ سمجھو کہ تم اگاتے ہو تو سنو، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو ہم 1 سیکنڈ کے اندر اس کو جو ہے وہ فوری ساری کو جلا کے راکھ کر دیں، پھر تو کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مما اخرجنا، یہ ہم نے نکالی ہے تمہارے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو زمین کی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اس میں فیصد زیادہ رکھا ہے، اور جو مال کی زکوٰۃ ہے اس میں عشر کی بنسبت زمین کی بنسبت کم رکھا ہے۔ کیونکہ اس میں دیکھیں نا، مال ہے نا، بندہ کماتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے اپنی جیب میں، بینک میں، کہیں بھی۔ لیکن فصل میں کیا ہوتا ہے؟ فصل جب بندہ جناب بیج لگا دیتا ہے، پانی دے دیتا ہے، تو اس کے بعد کوئی فصل کے لیے گارڈ رکھتا ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ اس کی رات کو، دن کو، اس وقت اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتا بھی وہی ہے، حفاظت بھی وہی فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی نقصانات سے، تیز آندھیوں سے، اس کے علاوہ جلنے سے، باقی ساری چیزوں سے حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ کی بنسبت زیادہ رکھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ خود اس کی زیادہ حفاظت فرمائی، اس لیے اس کا بندوں کا بھی اس کے حکم پر اس کا حق بھی زیادہ ہے۔ اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں 2 قسم کی زمین کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ جس میں بارش کے ذریعے سے یا نہری پانی سے جس میں خرچہ کم آتا ہے، اس میں 10واں حصہ ہے۔ یعنی اگر 100 من ہے تو اس میں سے 10 من دینا ہے، 40 من ہے تو اس میں سے 4 من دینا ہے۔ تو ایسے ہی جبکہ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ 40 میں سے 1 روپے دینا ہے، اور عشر اس میں زیادہ اس لیے رکھا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتا بھی وہی ہے، اس کی فصل کی باقی جناب والا ہوا سے، آگ سے، باقی ساری چیزوں سے، رات کو، دن کو، ساری چیزوں سے حفاظت زیادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فیصد بھی زیادہ رکھا ہے۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ ہے، مثلا ڈول سے، کنویں سے، یا اس کے علاوہ ٹیوب ویل سے جو سیراب کی جاتی ہے زمین، اس میں نصف عشر ہے، یعنی کہ 5واں حصہ ہے، 100 من میں سے 5 من ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ عشر میں زیادہ تر جو کرتے ہیں کہ جو حصہ ہوتا ہے زمین کا، جتنی بھی فصل آتی ہے اس میں سے ردی اور صاف علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی ہے، ارشاد فرمایا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
سادہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ردی جو تم زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہو، خراب فصل، تو اگر وہ تمہیں دی جائے تو تم لینا اسے پسند نہیں کرتے، جب تم پسند نہیں کرتے تو پھر تمہارا رب کیسے اسے پسند کرے گا؟ اس لیے اس میں سے جو صاف ستھری ہے اس میں سے عشر دینا ہے۔ اور پھر ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ میں اگر اس میں سے عشر دوں گا تو پھر کیا ہوگا جی، میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم جو چیز خرچ کرتے ہو نا اللہ کی راہ میں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اس کا بہترین بدل تمہیں عطا کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سے بہتر رزق عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس نے پہلے دیا ہے وہ دوبارہ دینے پہ بھی قادر ہے۔ پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے، مال کی زکوٰۃ میں، کہ سال بعد دینی ہوتی ہے، جبکہ فصل کی ایسے نہیں ہوتی۔ فصل میں یہ ہے کہ جب سال میں اگر ایک زمین سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی اس سے فصل لے لی جائے تو ہر مرتبہ اس کا عشر دینا ہوگا۔ جیسے میں نے اس کی تفصیل بیان کی، ایک عشر ہے، ایک نصف عشر ہے، اس کی ترتیب میں نے بیان کر دی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور بات بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شیطان یعدکم الفقر، یعنی مال خرچ کرتے ہیں، عشر دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فقر و غریبی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو سوچ تمہارے ذہنوں کے اندر پیدا کی ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان نے پیدا کیا، کہ شیطان کہتا ہے کہ اگر تو نے اس میں سے اتنا دے دیا، 40 من میں سے 4 من دے دیا تو باقی تیرے پاس کیا بچے گا؟ بس یہ شیطان کا حربہ ہے جو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ 4 من کی طرف بندے کی نظر دوڑاتا ہے اور اس کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ جو 36 من باقی بچا ہے نا اس کی طرف اس کی توجہ جانے ہی نہیں دیتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس میں سے عشر دینا ہے، اور جو بقیہ مال ہے وہ سارا اپنا ہی ہے۔ دیکھیے اگر تو اگانا بھی چاہتا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو اگانا نہ چاہتا تو کیا کر سکتا تھا؟ وہ قادر ہے کہ تیری ساری محنت اگانے کے ہر چیز کے باوجود تیرے فصل کاٹنے سے 1 دن پہلے اس پر آگ کا بگولا ڈال دے، اس پر کوئی آندھی چلا دے، کوئی ایسا نقصان کر دے، کوئی آگ لگ جائے، ساری جل جائے، پھر بھی تو 36 من جو تیرے پاس باقی بچی ہے اس سے بھی تو جاتا رہے گا۔ کہ سارا تیرا چلا جائے، اس سے بہتر ہے کہ عشر دے تاکہ بندوں کا بھی حق ادا ہو اور اللہ کا بھی حق ادا ہو۔ عشر میں اور زکوٰۃ میں جو سب سے بڑا بینیفٹ اور فائدہ ہے، اس میں ڈبل ثواب ملتا ہے بندے کو۔ یہ حقوق اللہ میں سے بھی ہے اور حقوق العباد میں سے بھی ہے، بندوں کا بھی حق ادا ہوتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا ہوتا ہے، اور وہ عمل جس میں بندہ دونوں کا حق ادا کرے اس عمل کے جو ہے وہ قبولیت کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی شان کے لائق اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔